بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، گزشتہ دن ہم نے سعد حسن منٹو کا افسانہ منظور پڑھا تھا، اس کا ابتدائی حصہ پڑھا۔ ابتدا میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا تھا، یہ افسانہ انسانی زندگی میں ہمدردی، حوصلہ مندی کا درس یہ ہے، اور اہم بات اس میں انسانی نفسیات ہے کہ کیوں کر انسان اگر مایوسیوں میں، محرومیوں میں مبتلا ہو تو کیوں کر دوسرے کی ڈھارس، دوسرے کی امید دلانا اسے زندگی کی راہوں پر گامزن کر دیتا ہے۔ ہم نے اختر اور منظور کے کردار کے حوالے سے پڑھا تھا کہ منظور جو ہے وہ فالج کے سبب اسپتال میں داخل ہوتا ہے۔ اسی اثناء میں اختر جو ایک 32 سالہ جوان ہے، وہ دل کے عارضے کے سبب ایمرجنسی میں اسپتال آتا ہے۔ زندگی سے وہ مایوس ہے، ڈاکٹر بھی مایوس ہے، لیکن منظور کی دعائیں اور ڈھارس اسے زندگی سے قریب تر کر دیتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم نے پیج نمبر 61 کا سیکنڈ پیراگراف بنتا ہے، تقریباً وہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ تو میرے کتاب کھولیے آپ، پیج نمبر ہے 61۔ اختر نے اسے ذرا سا چھیڑنے کے لیے کہا، تم دوسروں سے کہتے رہتے ہو کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، خود کیوں نہیں ٹھیک ہو کر گھر چلے جاتے؟ منظور نے تھوڑی دیر سوچا، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، بڑے ڈاکٹر جی کہتے تھے کہ تم 1 مہینے تک چلنے پھرنے لگو گے، دیکھیں نا اب میں نیچے اور اوپر کھسک سکتا ہوں۔ اس نے کمبل میں اوپر نیچے کھسکنے کی ناکام کوشش کی۔ اختر نے فوراً کہا، واہ منظور میاں واہ، 1 مہینہ کیا ہے، یوں گزر جائے گا۔ منظور نے چٹکی بجائی اور خوش ہو کر ہنسنے لگا۔ یہاں منظور کا اوپر نیچے کھسکنے کی ناکام کوشش دراصل زندگی سے محبت کے رویے کا بیان ہے کہ انسان اگر خود پر مایوسیوں کو غالب نہ آنے دے تو زندگی انسان کے قریب رہتی ہے۔ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اس دوران اختر پر دل کے 2-3 دورے پڑے جو زیادہ شدید نہیں تھے۔ اب اس کی حالت بہتر تھی، نکاہت دور ہو رہی تھی، اعصاب میں پہلا سا تناؤ بھی نہیں تھا۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ جو دل کا مریض ہوتا ہے اس کے اعصابی تناؤ کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جسم کے پٹھے اور بالخصوص دل کے پٹھے انتہائی زیادہ کھچاؤ کا، تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور انسان پر ایک چڑچڑا پن طاری رہتا ہے، اسے کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ لیکن اب اس کے جسم میں تناؤ کی کیفیت نہیں رہی تھی، دل کی رفتار ٹھیک تھی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن ان کا تعجب بدستور قائم تھا کہ وہ بچ کیسے گیا۔ اختر دل ہی دل میں ہنستا تھا، اسے معلوم تھا کہ اسے بچانے والا کون ہے۔ وہ کوئی انجیکشن نہیں تھا، کوئی دوائی ایسی نہیں تھی، وہ منظور تھا، مفلوج منظور، جس کا نچلا دھڑ بالکل ناکارہ ہو چکا تھا، جسے یہ خوش فہمی تھی کہ اس کے گوشت پوش کے بے جان لوتھڑے میں زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ اختر اور منظور کی دوستی بہت بڑھ گئی تھی۔ منظور کی ذات اس کی نظروں میں مسیحا کا رتبہ رکھتی تھی۔ مسیحا تلمیح کے طور پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اشارہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور لا علاج کا علاج کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، کہ اس نے اس کو دوبارہ زندگی عطا کی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں تمام کالے بادل ہٹا دیے تھے جن کے سائے میں اتنی دیر تک گھٹی گھٹی زندگی بسر کرتا رہا تھا۔ اس کی قنوتیت رجائیت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ 2 بڑے عام لفظ ہیں۔ قنوتیت یہ زندگی سے مایوسی کا رویہ ہے۔ مثلا انسان پر ایک مایوسی طاری ہو جانا، زندگی
میں اسے کوئی چیز اچھی نہ لگنا، دنیا سے لا تعلقی کا رویہ، اور یہ مایوسی کہ اب زندگی میں کامیابی کا کچھ گمان دکھائی نہیں دیتا، تو یہ قنوطیت کا رویہ ہے۔ جب رجائیت کیا ہے؟ زندگی سے محبت، زندگی میں خوشی کے احساس کو پانے کی کیفیت کا پیدا ہونا، ایک تو دو کی کیفیت پیدا ہونا، اور انسان میں ایک امید کا پیدا ہونا کہ اچھے دن آ کر رہیں گے، تو یہ رجائیت۔ اس کی قنوطیت یعنی اس کے ہاں جو مایوسی تھی، رجائیت وہ خوشی میں، امید میں تبدیل ہونے لگی تھی کہ اب اس کی زندگی، اس کی صحت بہتر ہونے کی طرف جانے کو ہے۔ اسے زندہ رہنے سے دلچسپی ہو گئی تھی، وہ چاہتا تھا کہ بالکل ٹھیک ہو کر اسپتال سے نکلے اور ایک صحت مند زندگی بس کرنی شروع کر دے۔ اسے بڑی الجھن ہوتی تھی جب وہ دیکھتا تھا کہ منظور ویسے کا ویسا ہے، اس کے جسم کی مفلوج حصے ہر روز مالش ہوتی تھی، اس کے جسم کی مفلوج حصے پر ہر روز مالش ہوتی تھی۔ جو وقت گزرتا تھا اس کی خوش رہنے والی طبیعت شگفتہ سے شگفتہ تر ہو رہی تھی۔ یہ بات حیرت اور الجھن کا باعث تھی۔ انسان کی بیماری طوالت ہو تو مایوسی ہوتی ہے، لیکن منظور کے ہاں کیونکہ رجائیت پسندانہ رویہ ہمیں ملتا ہے، تو اس کی طبیعت آئے دن شگفتگی میں اس میں آ رہی تھی۔ اور اس کا سبب کیا تھا کہ وہ اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کے غم میں جو ہے شریک تھا اور ان کی خوشیوں میں شریک تھا، تو اس کی زندگی خوشیوں میں جو ہے بسر ہونے لگی تھی۔ ایک دن بڑے ڈاکٹر نے منظور کے باپ سے کہا کہ وہ اسے گھر لے جائے کیونکہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ منظور کو صرف اتنا پتہ چلا کہ اب اس کا علاج اسپتال کے بجائے گھر پر ہوگا اور وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، مگر اسے سخت صدمہ پہنچا۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اختر نے جب اس سے پوچھا کہ اسپتال میں کیوں رہنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں اکیلا رہوں گا، ابا دکان پر جاتا ہے، ماں ہمسائی کے ہاں جا کر کپڑے سیتی ہے، میں وہاں کس سے کھیلا کروں گا، کس سے باتیں کروں گا؟ ایک سوالیہ لے جائے۔ وہ جو اس کی محرومیہ ہے نا، گھر کی محرومیہ، کہ والد صاحب دکان پر چلے جاتے ہیں، والدہ جو ہے وہ پڑوسن کے ہاں کام کرنے چلی جاتی ہیں، تو اس پر ایک مایوسی کا رویہ ہے کہ گھر میں تو وہ تنہا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک انسانی نفسیاتی رویہ ہے کہ انسان معاشرتی طور پر انسانوں کے ساتھ زندگی میں خوش رہ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں آج انسان کی زندگی میں جو محرومیہ ہے نا، ذہن میں رکھیے گا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے انسانوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنی ذات کے اندر زندگی بسر کرنا شروع کر دی ہے، اور اپنی ذات کے اندر زندگی بسر کرنے کے رویے کے سبب ہم خوشیوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوں، دوسروں کے غموں میں شریک ہوں۔ انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں زندگی کا لطف ہے۔ اختر نے بڑے پیار سے کہا تم اچھے ہو جاؤ گے منصور میاں، چند دن کی بات ہے، پھر تم باہر جا کر اپنے دوستوں سے کھیلا کرنا، اسکول جایا کرنا۔ نہیں، منظور نے کمبل سے اپنا سدا تمتمانے والا چہرہ ڈھانپ کر رونا شروع کر دیا۔ اختر کو بہت دکھ ہوا، وہ دیر تک اسے پچکارتا رہا، حوصلہ دیتا رہا، دلاسا دیتا رہا۔ آخر اس کی آواز گلے میں رند گئی اور اسے کروٹ بدل لیا۔ آواز کا رند جانا، بیٹھ جانا۔ شام کو ہاؤس سرجن نے اختر کو بتایا کہ بڑے ڈاکٹر صاحب نے اس کی ریلیز کا آرڈر دے دیا ہے، وہ صبح جا سکتا ہے۔ منظور نے سنا تو بہت خوش ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے اسے کیا بتایا جی کہ کل اس کو ڈسچارج کر دیا جائے گا، اختر کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اس نے اتنی باتیں کی تھک گیا۔ ہر نرس کو، ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر جمع دار کو اس نے بتایا کہ بھائی جان اختر جا رہے ہیں۔ رات کو بھی اختر سے دیر تک خوشی سے بھرپور ننھی معصوم باتیں کرتا رہا۔ آخر سو گیا۔ اختر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ منظور کب تک ٹھیک ہوگا؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی دوا موجود نہیں جو اس پیارے سے بچے کو تندرست کر دے؟ اس نے اس کی صحت کے صدقے دل سے دعائیں مانگی، مگر اسے یقین تھا کہ یہ قبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اس کا دل منظور کا سا پاک دل کیسے ہو سکتا ہے۔ دو باتیں یہاں پر سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ بچوں کے دل معصوم ہوتے ہیں، ان کی دعا اللہ پاک سنتے ہیں، ایک بات۔ دوسری جو مثبت پہلو میرے اور آپ کے لیے خاص طور پر وہ یہ کہ اگر ہمارے ہاں اکثر یہ ایک شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہم دعا تو کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے دل کی پاکیزگی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے ساتھ لو لگا کر دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی۔ منظور اور اس کی جدائی کے بارے میں سوچنے سے بہت دکھ ہوتا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ صبح اس کو وہ چھوڑ کر چلا جائے گا اور اپنی نئی زندگی تعمیر کرنے میں مصروف ہوگا، اسے اپنے دل و دماغ سے محو کر دے گا، بلا دے گا۔
کیا یہ اچھا ہوتا کہ منظور کے السلام علیکم سننے سے پہلے ہی مر جاتا؟ یہ نئی زندگی جو اس کی عطا کردہ تھی وہ کس منہ سے اٹھا کر اسپتال سے باہر لے جائے گا؟ اسے یہ احساس ہے کہ وہ تندرست ہو کر جا رہا ہے، اور منظور جس کے سبب اسے حوصلہ ملا تھا وہ اس کی محبت سے محروم ہو جائے گا۔ سوچتے سوچتے اختر سو گیا۔ صبح دیر سے اٹھا، وارڈ میں ادھر ادھر تیزی سے چل پھر رہی تھی۔ کروٹ بدل کر اس نے منظور کی چارپائی کی طرف دیکھا۔ اس پر اس کی بجائے ایک بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک لہجے کے لیے اختر پر سناٹا طاری ہو گیا، حیران پریشان ہو گیا۔ ایک نرس پاس سے گزر رہی تھی، اس نے قریب چلا کر پوچھا، منظور کہاں ہے؟ نرس رکی، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بڑے افسوسناک لہجے میں جواب دیا، بیچارہ صبح 5:30 بجے مر گیا۔ یہ سن کر اختر کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ یہ آخری دورہ ہے، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ ٹھیک تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے اسپتال سے رخصت ہونا پڑا۔ تو یہ جناب ہم نے منظور افسانہ پڑھا۔ یہ ان کے افسانوی مجموعے منٹو کے بہترین افسانے میں سے لیا گیا تھا، جس میں انہوں نے انسانی زندگی کے ایک رویے کو بیان کیا کہ انسان کی زندگی ہمیشہ دوسروں کے لیے بسر ہونی چاہیے، دوسروں کے حوصلہ دینے کے لیے، دوسروں کی تکلیف میں شریک ہونے کے لیے جو ہے وہ بسر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک حقوق العباد کو پسند کرتے ہیں۔ بندوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو، ہمدردانہ رویہ ہونا چاہیے، پرخلوص رویہ ہونا چاہیے، اور ہمیشہ دوسرے کی مدد بغیر کسی غرض و غایت کے، بغیر کسی مفاد کے کرنا چاہیے۔ اس سے ایک تو دل کو آپ کو تسکین ملے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ملے گی، اور یہی انسان کی پہچان ہے کہ وہ اس کی زندگی اللہ کے بندوں کی محبت میں بسر ہونا چاہیے۔ اب یہاں اس کے بعد ایکسرسائز ہے، اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اس کے ابتدائی جو سوالات ہیں، کوشچن نمبر 1 خالی جگہ پر کرنا ہے، وہ یقیناً کتاب کی مدد سے پوری کی جائے گی۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 2 ہے، اور اس کے جوابات آپ نے اپنے طور پر اس کی کوشش کرنا ہے۔ جہاں آپ کو مشکل پیش آئے گی مجھ سے مدد لے سکتے ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں کوشچن نمبر 4 ہے، اس افسانے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ہمارے سلیبس میں خلاصہ نہیں ہے، سبق کا مرکزی خیال لکھا جائے گا۔ فیڈرل بورڈ کا جو نصاب ہے اس میں مرکزی خیال کو جو ہے وہ سوال رکھا گیا ہے اس کا، یعنی کہ آ سکتا ہے۔ جو ہمارے شارٹ کوشچنز ہیں، پہلے 12 کوشچن جو ہم نے کرنا ہوں گے اس میں یہ آ سکتا ہے، تو مرکزی خیال آئے گا۔ خلاصہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا، سرکاری اسپتال میں داخل کسی مریض کی آپ بیتی لکھیے۔ کسی بھی مریض کی آپ بیتی لکھی جا سکتی ہے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ بیتی کا کوشچن ہمارے سلیبس میں شامل ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے سلیبس میں آپ بیتی شامل ہے وہ کسی بے جان چیز کی آپ بیتی ہے، جسے آپ نے تخیل کی بنیاد پر از خود لکھنا ہے، اور جس میں زندگی کے حقائق کو بیان کرنا ہے۔ آپ بیتی کے کوشچن میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بے جان چیز کی آپ بیتی ہمارا موضوع ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کرسی کی آپ بیتی لکھیے، کسی میز کی آپ بیتی لکھیے، کسی بوڑھے درخت کی آپ بیتی لکھیے، کسی تاریخی عمارت کی آپ بیتی لکھیے۔ اس میں اگرچہ آپ اس عمارت یا اس کسی بھی بے جان چیز کی آپ بیتی لکھ رہے ہیں، لیکن اس کا موضوع جو ہوگا معذرت، آپ نے اس پہ اس کردار کو جو ہے وہ زندگی دینا ہے، اور اس پہ زندگی کی حقیقتوں کو موضوع بنانا ہوگا۔ اس کے بعد رموز اوقاف ہے۔ رموز اوقاف کا کوشچن ہمارے سلیبس میں شامل ہے، اور اس کے لیے آپ جو ہماری گرامر تو ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، لیکن اس کے لیے رموز اوقاف کے لیے آپ ہماری جو پہلا لیسن ہے اس کے پیج 8 کو دیکھیے، وہاں پر رموز اوقاف کی تعریف دی ہوئی ہے، اور اس کو آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد رموز اوقاف میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا، لکھواتا چلا جاؤں گا، تو وہ آپ نے نوٹس بنانے ہیں۔ ہماری کلاسز سٹارٹ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اچھا وقت ضرور لائیں گے، اور وہاں پر بھی ہمارا سلسلہ یہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ ابھی ہم نے افسانہ پڑھا، افسانے کی تعریف میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، لیکن اس کتاب کے پیج نمبر 97 کو دیکھیں تو وہاں پر افسانے کی تعریف دی ہوئی ہے، اس کو توجہ سے دیکھ پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد دیکھیے گا
کوشچن نمبر 5 میں ایکسکیوز بھی معذرت چاہوں گا، چھوڑ دیا آپ کو میں نے. کوشچن نمبر 5 میں ہے جی امدادی ایسے 5 جملوں کا انتخاب کیجیے جس میں امدادی افعال استعمال کیے گئے ہوں. امدادی افعال کی تعریف کے لیے اپنی کتاب کے پیج نمبر 46 کو دیکھیے گا، وہاں پر امدادی افعال کی تعریف دی ہوئی ہے. امدادی افعال آپ کو اچھی طرح سے پتہ، اس سے پہلے ظاہر ہے امدادی افعال جو ہے آپ نے پارٹ 1 میں بھی کیے تھے فرسٹ ایئر میں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امدادی فعل وہ جو ہوتے ہیں وہ اصل فعل کے ساتھ مل کر بات کو مکمل کرتے ہیں. آپ نے امدادی فعل کو فعل کے طور پر استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ امدادی فعل کے طور پر استعمال کرنا ہے. یہ ہمارا کمپلسری کوشچن ہے، یہ بھی ہمارے پیپر کا لازمی جزو ہے، یہ آئے گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس میں مثال کے طور پر میں یوں کرتا ہوں کہ مثلا آپ کا مصدر ہے جانا، ٹھیک ہے، جانا مصدر کو آپ گیا کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب اگر اس کا میں جملہ بناؤں کہ اسلم کالج گیا، تو اسلم کالج گیا، گیا جو ہے یہاں پر جانے کے مفہوم میں آیا اور براہ راست فعل کے طور پر استعمال ہوا. ویسے تو دیکھنے میں جملہ صحیح ہے لیکن امدادی فعل کے استعمال کے طور پر یہ جملہ غلط تصور ہوگا. اب اسی جملے کو اگر ہم یوں کریں کہ اسلم کالج پڑھنے گیا، تو یہاں پر اسلم کالج پڑھنا، پڑھنا فعل اس میں آیا ہے، گیا جو ہے امدادی فعل کے طور پر، جانا جو ہے امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر یہ جملہ ٹھیک ہوگا. پہلا جملہ اسلم کالج گیا وہ قواعد کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوگا، جبکہ اگر ہم یہ کہ اسلم کالج پڑھنے گیا تو قواعد کے اعتبار سے یہ جملہ ہمارا درست مانا جائے گا. اسی طرح سے آپ دوسرا اگر ایک مصدر ہے مثال کے طور پر ڈالنا، تو ڈالنا مصدر کو اگر ہم دیکھیں اسلم نے پانی ڈالا، اب پانی ڈالنا، ڈالنا فعل کے طور پر استعمال ہوا، ٹھیک ہے. تو اگر اسلم نے پانی پینے کے لیے ڈالا، پینے کے لیے ڈالنا تو ظاہر پینا فعل ہے. اب اس کو اور ایک اور جملہ ڈالنا کا بناتا ہوں، اسلم نے سام کا سر کچل ڈالا، کچلنا فعل ہے، یعنی کہ اس نے سام کو مار ڈالا، مارنا فعل ہے. تو یہ فعل جو ہے الگ ہوگا اور جو امدادی فعل ہے وہ الگ ہوگا، یعنی کہ کبھی آپ نے امدادی فعل کو فعل کے طور پر استعمال نہیں کرنا ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جنہیں آپ نے پیش نظر رکھنا ہے. آج کا موضوع ہمارا مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. کل ہمارا ایک نثر سے ہی ہم ایک نیا سبق لیں گے اور اس کو ہم نے پڑھنا ہوگا، اور یہاں پر جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ ان سے سبق کے حوالے سے جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں آئے مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ کسی جگہ پر کوئی کسی طور تشنیگی کا پہلو نہ رہے. آپ احباب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ